سے اونچا ہے رتبہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العیدین عیدوں کا بیان۔ عید واحد ہے، اس کا تثنیہ ہے عیدین، حالت جری میں ہے، باب مضاف ہے، العیدین مضاف الیہ ہے۔ عید اصل میں عیود تھا، عین کے نیچے کسرہ، واو ساکن اور دال۔ واو ساکن اور اس سے پہلے مکسور، تو کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل دیا تو عید ہو گیا۔ عید کہتے ہیں کسی صاحب فضل کی آمد پر یا کسی قصے کی یادگار کے طور پر خوشی منانا۔ کوئی بڑے مرتبے والی شخصیت آئی یا اس دن آئی تھی، یا کوئی پرانا قصہ ہے اس دن وہ رونما ہوا تھا، تو اس کی یاد کے طور پر جو خوشی مناتے ہیں اسے عید کہا جاتا ہے۔ اور عید کا معنی ہوتا ہے ایک احسان کرنا۔ عید کا ایک معنی ہوتا ہے تو عید میں اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت سارے احسان کرتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور عادہ یعودو کا ایک معنی ہوتا ہے پلٹ کر آنا۔ تو عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن میں لوگ بار بار کھانے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ جاتے ہیں نا، اپنے گھر کھایا، پھر چچا کے گھر تو وہاں بھی کچھ حاضر ہے، خالہ گھر جاتے ہیں وہاں بھی حاضر ہے، نانی کے گھر پہ بھی حاضر ہے، دوستوں کے گھر پہ بھی حاضر ہے، تو بار بار کھانے کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے جب یہ دن آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشیوں کے ساتھ پلٹ کر آتا ہے۔ یہ سال بھر میں پلٹ کر آتا ہے، بار بار یہ دن آتا رہتا ہے، تو اس مناسبت سے اسے عید کہا جاتا ہے۔ باب العیدین، عیدین کا بیان یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بیان۔ صلاۃ العید واجبۃ فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها۔ پہلے مطلب سمجھ لیں۔ فرمایا صحیح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے۔ اصح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے۔ کس پر؟ جس پر نماز جمعہ واجب ہے۔ جس پر جمعہ واجب ہے اس پر عید بھی واجب ہے۔ بشرائطها اے بشرائط الجمعہ، جمعے کے شرائط کے ساتھ، یعنی جو شرطیں جمعہ کے لیے ہیں وہی شرطیں عید کے لیے بھی ہیں۔ جیسے عید کی نماز شہر میں ہوگی، شہر ہو، مصر ہو یا فنائے مصر ہو، اس کو سلطان اسلام قائم کرے یا اس کا معزون نائب قائم کرے، اور جماعت ہونا چاہیے۔ تو نماز عید اصح قول کے مطابق واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ جس پر نماز جمعہ واجب ہے۔ نماز عید کے لیے شرائط کیا ہیں؟ جو شرائط نماز جمعہ کے لیے ہیں۔ کچھ چیزوں میں فرق ہے، ان کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط نماز عید کے لیے ہے۔ فرق اس چیز میں ہے کہ جمعے کے لیے خطبہ واجب شرط ہے، جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے، لیکن نماز عید کے لیے خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ جمعے میں اگر خطبہ نہیں پڑھا تو جمعہ نہیں ہوگا، لیکن اگر نماز عید میں خطبہ چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی مع الاساءۃ، اساءت کے ساتھ، یعنی اگر خطبہ چھوڑا تو برا کیا، کیا کیا؟ برا کیا۔
اطاعت کے ساتھ ہو جائے گی. اور نماز جمعہ میں خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہے کیونکہ شرط ہے نا، اور شرط جس چیز کے لیے ہوتی ہے شرط اس سے پہلے ہی پائی جاتی ہے. اور نماز عید میں خطبہ کب ہے؟ نماز کے بعد ہے. ہاں جمعے کی نماز کا وقت الگ ہے جو ظہر کا وقت ہے، اور نماز عید کا وقت الگ ہے. جماعت جمعے کے لیے بھی شرط ہے اور عید کے لیے بھی شرط ہے. بغیر جماعت کے تنہا عید کی نماز کوئی پڑھے تو نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ اصح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے اس شخص پر جس پر جمعہ واجب ہے جمعے کی شرطوں کے ساتھ. یعنی جو شرطیں جمعہ کے لیے ہیں وہی شرطیں عید کے لیے بھی ہیں، جن میں فرق ہے ان کو ذکر کر دیں گے. اب ایک آخری بات اور سن لیں. کیا کہا؟ اصح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے. اصح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں نماز کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ یہ سنت ہے. جیسا کہ الجامع الصغیر میں ہے کہ عید کی نماز سنت ہے. عید کی نماز تو فقہاء کرام نے فرمایا، جو کہا نا الجامع الصغیر میں کہ عید کی نماز سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ما ثبت بالسنہ، جو سنت سے ثابت ہو، جو سنت سے. بہرحال تو بعض نے یہ لکھا سنت ہے، اس لیے کہا کہ اصح قول کے مطابق عید کی نماز واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے. کس پر؟ جس پر نماز جمعہ واجب ہے. شرائط کیا ہیں عید کی نماز کے؟ جو جمعے کے شرائط ہیں جن میں فرق ہے ان کو آگے ذکر کر رہے ہیں. اب ترجمہ کر لیں. صلاۃ العید واجبۃ فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها. اصح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے اس شخص پر جس پر جمعہ واجب ہے جمعے کے شرائط کے ساتھ. یعنی جو شرطیں جمعے کی ہیں وہی نماز عید کی ہیں. اب جو فرق ہے اس کو بتا رہے ہیں. شرطوں میں جو فرق ہے، سوى الخطبہ، سوائے کہ خطبہ تو جمعے کے لیے شرط ہے لیکن نماز عید کے لیے شرط نہیں ہے. سوى الخطبہ، خطبے کے علاوہ. فتصح بدونها مع الإساءة. فتصح اے فتصح صلاۃ العید، تو عید کی نماز صحیح ہو جائے گی. بدونها اے بدون الخطبہ، خطبے کے بغیر عید کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن کیسے؟ مع الاساءۃ، اساءت کے ساتھ. اساءت کہتے ہیں برا کیا. اس کا درجہ مکروہ تحریمی سے کم ہوتا ہے. اس میں ابھی یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ کیا، ہاں برا کیا. لیکن جب عادت ہی بنا لے تب پھر یہ گناہ کی طرف جائے گا. تو خطبے کے بغیر نماز عید صحیح ہو جائے گی اساءت کے ساتھ. مطلب اگر عید کی نماز پڑھی اور خطبہ نہیں پڑھا تو نماز عید میں عید کی نماز پڑھی لیکن خطبہ نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی لیکن اساءت ہے، یعنی برا کیا، اس نے برا کیا جو خطبہ چھوڑا. فتصح بدونها مع الاساءة، تو نماز عید خطبے کے بغیر صحیح ہو جائے گی اساءت کے ساتھ. کما لو قدمت الخطبۃ علی صلاۃ العید، جیسے کہ لو قدمت الخطبۃ، اگر خطبے کو مقدم کر دیا جائے علی صلاۃ العید، عید کی نماز پر. مسئلہ یہ بتایا، عید کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد خطبے دیتے تھے. لیکن اگر کسی نے نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھ لیا، نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھ لیا، تب بھی نماز عید ہو جائے گی. عید کی نماز دہرانے کا حکم اور خطبے کو بھی دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. یہ مسئلہ بیان کیا. کما لو قدمت الخطبۃ علی صلاۃ العید، جیسا کہ اگر نماز عید پر خطبے کو مقدم کر دیا جائے تب نماز صحیح ہو جائے گی، اسی طرح خطبے کے بغیر بھی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن خطبے کے بغیر نماز صحیح ہوگی اساءت کے ساتھ، یعنی اس نے ایسا کیا تو برا کیا.
وَنُدِبَ فِي الْفِطْرِ 13 شَيْئًا، اور عید الفطر میں 13 چیزیں مستحب ہیں، اور عید الفطر میں 13 چیزیں مستحب ہیں۔ اب وہ جو 13 چیزیں ہیں ان کو آپ سنیں۔ ان یأکل، ایک چیز یہ ہے کہ وہ کھائے، ان یأکل کہ وہ کھائے، ایک چیز ہو گئی۔ وَأَن يَكُونَ الْمَأْكُولُ تَمْرًا، وَأَن يَكُونَ الْمَأْكُولُ تَمْرًا، اور وہ چیز جسے وہ کھائے گا کیا ہو؟ کھجور ہو، چھوارا ہو۔ وَوِتْرًا، اور کیا ہو؟ طاق عدد ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، یعنی جوڑ دار نہ ہو، جیسے 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، ایسے نہ ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، کم و بیش۔ تو یہ پورا آپ ایک مستحب مانیے کہ عید الفطر میں 13 چیزیں، 13 کام مستحب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے طاق عدد کھجور کھانا، طاق عدد، اور فقہا فرماتے ہیں اگر کھجور نہ ملے تو کوئی میٹھی چیز کھانا، یہ مستحب ایک ہو گیا۔ وَيَغْتَسِلُ، اور وہ غسل کرے، عید الفطر میں نماز سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ وَيَسْتَاكُ، اور سنت کرے، مسواک کرے، وَيَسْتَاكُ، اور مسواک کرے، عید الفطر میں نماز سے پہلے مسواک کرنا بھی مستحب ہے۔ 3 سنتیں ہو گئیں، 3 مستحب ہو گئے۔ مسواک کرنا بھی مستحب ہے۔ وَيَتَطَيَّبُ، اور خوشبو لگائے، وَيَتَطَيَّبُ، اور خوشبو لگائے، خوشبو لگانا بھی مستحب ہے۔ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور اپنے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑے پہنے، جو اس کے پاس کپڑے ہیں ان میں سب سے بہتر۔ فقہا فرماتے ہیں اگر نیا ہے تو نیا پہنے، نہیں ہے اگر نیا تو دھلے ہوئے کپڑوں میں جو سب سے بہتر ہو وہ پہنے، یہ بھی مستحب ہے۔ وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، اور صدقہ فطر ادا کرے اگر اس پر واجب ہو، یعنی اگر وہ مالک نصاب ہے تو صدقہ فطر ادا کرے نماز سے پہلے، یہ مستحب ہے۔ نفس صدقہ فطر اگر مالک نصاب ہے وہ تو واجب ہے، لیکن یہاں اس کی ادائیگی کا جو افضل و مستحب وقت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ عید کے دن نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، یہ سب سے بہتر وقت ہے۔ تو جو بھی آزاد ہو، مسلمان ہو، مالک نصاب ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ فرمایا وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، اور صدقہ فطر ادا کرے اگر اس پر واجب ہے، اور اگر غریب ہے، مالک نصاب ہی نہیں ہے تو پھر واجب ہی نہیں ہے۔ وَيُظْهِرُ الْفَرْحَ وَالْبَشَاشَةَ، اور فرحت، خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا بھی عید کے دن مستحب ہے۔ وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ حَسْبَ طَاقَتِهِ، اور اپنی طاقت کے مطابق کثرت سے صدقہ دینا، یہ بھی عید کے دن مستحب ہے۔ اگر 200 روپے خرچ کرنے کی حیثیت ہے تو 200 خرچ کرے، کسی کو 2، 5، 10، 5، 10، 5، 20، 500 خرچ کرنے کی حیثیت ہے تو 500 خرچ کرے، 1000 خرچ کرنے کی حیثیت ہے 1000 کرے، 5000، 10,000 کی حیثیت کا ہے تو اتنا خرچ کرے، تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ حَسْبَ طَاقَتِهِ، اور اپنی طاقت کے اعتبار سے کثرت سے صدقہ کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وَالتَّبْكِيرُ، اور تبکیر بھی مستحب ہے۔ اب تبکیر ہے کیا، آگے لکھ کر خود بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ سُرْعَةُ الْانْتِبَاهِ، اور وہ جلدی بیدار ہونا ہے۔ وَهُوَ سُرْعَةُ الْانْتِبَاهِ، تبکیر کیا ہے، جلدی بیدار ہونا، یعنی عید کے دن صبح کو جلدی نیند سے اٹھ جانا، بیدار ہونا مستحب ہے۔ وَالْإِبْتِكَارُ، اور ابتکار بھی مستحب ہے۔ یہ ابتکار کیا ہے اس کو بھی آگے بیان کر رہے ہیں۔
وَهُوَ الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْمُصَلَّى، اور وہ عیدگاہ کی طرف جلدی جانا ہے، جلدی عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے چلا جانا عید کے دن یہ بھی مستحب ہے۔ وَهُوَ الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْمُصَلَّى، اور وہ عیدگاہ کی طرف جلدی جانا ہے۔ وَصَلَاةُ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، الحی معنی محلہ، وصلاۃ الصبح، اور نماز فجر پڑھنا فی مسجد حیہ، اپنے محلے کی مسجد میں، اور نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ثم یتوجہ الی المصلی ماشیا مکبرا سرا، ثم یتوجہ، پھر متوجہ ہو جائے، الی المصلی، عیدگاہ کی طرف، ماشیا، پیدل، اگر پیدل جانے کی طاقت رکھتا ہے تو پیدل جانا ہی افضل ہے، مستحب ہے، اور پھر عیدگاہ کی طرف پیدل جائے، مکبرن، تکبیر کہتے ہوئے، سرن، آہستہ، آہستہ تکبیر کہتا ہوا جائے گا، بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہتا ہوا نہیں جائے گا، تو آہستہ تکبیر کہتا ہوا پیدل عیدگاہ کی طرف جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ ثم یتوجہ الی المصلی ماشیا مکبرا سرا، پھر سری طور پر تکبیر کہتا ہوا پیدل عیدگاہ کی طرف جائے۔ اب یہ تکبیر کہتا ہوا عیدگاہ کی طرف گیا، تکبیر کہنا کب بند کرے گا؟ تکبیر کہنا، اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، دونوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى فِي رِوَایَةٍ، وَيَقْطَعُهُ، اور تکبیر کہنے کو منقطع کر دے، اذا انتہا، جب پہنچ جائے، الی المصلی، عیدگاہ، جب عیدگاہ پہنچ جائے تو تکبیر کہنا بند کر دے، فی روایت، ایک روایت میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب عیدگاہ پہنچ جائے تو تکبیر کہنا بند کر دے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز عید شروع کرنے جائے تب تکبیر کہنا بند کرے، جب نماز شروع کرنے جائے تب تکبیر کہنا بند کرے، یہ دو روایتیں ہیں، دونوں کو بیان کیا۔ پھر فرمایا وَيَرْجِعُ مِن طَرِيقٍ آخَرَ، اور دوسرے راستے سے واپس آئے، اور دوسرے راستے سے واپس، جب نماز عید سے فارغ ہو گئے تو دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ وَيَرْجِعُ مِن طَرِيقٍ آخَرَ، اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ اب مکروہات کا ذکر کر رہے ہیں کہ عید الفطر میں کون کون سے کام مکروہ ہیں۔ فرمایا وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمُصَلَّى وَالْبَيْتِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى فَقَط عَلَى اخْتِيَارِ الْجَمْهُورِ۔ مسئلہ سن لیں، عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل نماز پڑھنا، عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے نماز عید سے پہلے تو کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ گھر میں پڑھ رہا ہے تب بھی مکروہ ہے، عید کی نماز سے پہلے گھر میں پڑھ رہا ہے تب بھی مکروہ ہے۔ یہاں تک فرمایا عورتیں جو چاشت کی نماز پڑھنا چاہیں عید کے دن، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ نماز عید کے بعد پڑھیں۔ عورتوں کے لیے بھی عید کے دن نماز عید سے پہلے نفل نماز، چاشت کی ہو اشراق کی ہو، نفل ہی نماز تو ہے، تو ان کے لیے بھی مکروہ ہے۔ تو نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا گھر میں بھی مکروہ ہے اور عیدگاہ میں بھی مکروہ ہے، یاد رہے گا۔ نماز عید سے پہلے نماز نفل پڑھنا عیدگاہ میں بھی اور مرد کے لیے بھی، لیکن جب نماز عید ہو چکی، جب نماز عید تو نفل پڑھنا مکروہ ہے صرف عیدگاہ میں، نفل پڑھنا مکروہ ہے صرف، لیکن گھر آ کر اب نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ آ کر کچھ نفل پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو نماز عید سے پہلے مطلقاً نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، لیکن نماز عید کے بعد صرف عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی سن لے۔ پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ حکم خواص کے لیے ہے، جو مسائل کو جانتے سمجھتے ہیں۔ رہے عوام جو 8 دن میں نظر آتے ہیں مسجد کی طرف، تو فرمایا ان کو پڑھنے دے، سجدہ کرنے دے، اگرچہ عید کی نماز سے پہلے پڑھیں، اگرچہ عیدگاہ میں پڑھیں،
انہیں منع نہ کرے، جو بھی سجدے کر رہے ہیں کرنے دو، اتنا تو کر لیں، عوام کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ چلے دیکھیں یہی مسئلہ ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، اور نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، فی المصلی، عیدگاہ میں، والبیت، اور گھر میں، مرد کے لیے بھی اور وَبَعْدَهَا فی المصلی فقط، اور نماز عید کے بعد فقط عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، علی اختیار الجمہور، جمہور فقہا کے اختیار کردہ مذہب کے مطابق، جمہور فقہائے کرام کے اختیار کردہ مذہب کے مطابق۔ اب نماز عید کا وقت بیان فرما رہے ہیں، تو پہلے مسئلہ سمجھ لیں، نماز عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، جب سورج سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک نیزہ 12 بالشت کا ہوتا ہے، یہ بالشت ہے، 12 بالشت کا ایک نیزہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے تو نماز عید کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہی ٹائم ہے جو اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ کی فجر چھوٹی ہوئی ہے تو قضا کر سکتے ہیں، یا سنتیں چھوٹی ہیں تو کہا جاتا نا کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد قضا یا کوئی نماز پڑھیں، تو اس وقت سے پھر نماز عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہی بتایا۔ وَوَقْتُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْعِيدِ، اور نماز عید کے صحیح ہونے کا وقت، من ارتفاع الشمس قدر رمح، من ارتفاع الشمس، ارتفاع کا معنی بلند ہونا، سورج کے قدر رمح، قدر مقدار، رمح معنی نیزہ، ایک نیزے کی مقدار سورج کے بلند ہونے سے ہے۔ نماز عید کے صحیح ہونے کا وقت سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے سے ہے، اور رمحین، یا 2 نیزے، ایک نیزہ سورج کے ایک نیزہ یا 2 نیزے بلند ہونے سے ہے، کب تک ہے؟ الی زوالہا، زوال شمس تک، سورج کے زائل ہونے تک ہے۔ تو 2 قول ہیں اس بارے میں بھی، بعض نے کہا جب 2 نیزے بلند ہو جائے سورج تب نماز عید کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بعض فقہا نے کہا جب ایک نیزہ بلند ہو جائے تب نماز عید کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور صاحب بہار شریعت نے بھی تحریر فرمایا کہ جب ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے تو نماز عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهِمَا، اور ان دونوں کی نماز کی کیفیت و طریقہ، یعنی نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ ہے، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ ہے۔ اب طریقہ بتا رہے ہیں، ان ینوی صلاۃ العید، کہ نماز عید کی نیت کرے، طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کی نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر عید الفطر کی نماز شروع کرنے جا رہا ہے تو نیت کرے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات زائدۃ خلف هذا الامام متوجہن، یا خلف هذا الامام کہے یا اقتدیت بهذا الامام کہے، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات زائدۃ اقتدیت بهذا الامام متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، اتنا پڑھ کر کان ہاتھوں تک، اپنے ہاتھ کانوں تک لے جائے، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا نیت باندھ لے۔ یہ چیز آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ ہوتا کیا، یہیں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ، شروع کرتے ہیں تو وہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ ہاتھ کانوں تک لے جائیں، پھر آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ صحیح درست طریقہ یہ ہے، ان ینوی صلاۃ العید، کہ نماز عید کی نیت کرے، ثم یکبر للتحریمہ، پھر تکبیر تحریمہ کہے، پھر تکبیر تحریمہ کہے۔ جب تکبیر تحریمہ
کہہ لی یعنی نیت باندھ لی. ثم یقرأ الثنا، پھر ثنا پڑھے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثم یقرأ الثنا، پھر یہ ثنا پڑھے. ثم یکبر تکبیرات الزوائد ثلاثا، پھر 3 زائد تکبیریں کہے. پھر 3 زائد تکبیریں کہے. یرفع یدیہ فی کل منہا، ان میں سے ہر ایک میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. ان 3 زائد تکبیروں میں سے ہر ایک تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. ان کا طریقہ کیا ہے؟ ثنا پڑھنے کے بعد ایک امام ہوگا آگے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے. توجہ کے ساتھ محفوظ کریں. دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے اور تکبیر کہتا ہوا اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دے. اس کے بعد پھر ہاتھ کانوں تک لے جائے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دے. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے گا. تو آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں، پھر تکبیر شروع کریں. کچھ لوگ کرتے ہیں یہیں سے نیچے سے اللہ اکبر. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں پھر تکبیر شروع کریں. دیکھیں، یرفع یدیہ فی کل منہا، ان میں سے ہر ایک تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. ثم یتعوذ، پھر تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم یسمی سرا، پھر آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. ثم یقرأ الفاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے. ثم سورتن، پھر کوئی اور سورت پڑھے. کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب کون سی سورت پڑھنا ہے اس کو بتا رہے ہیں. وَنُدِبَ أَن تَكُونَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، اور مستحب یہ ہے کہ جو سورت پڑھے پہلی رکعت میں وہ کون سی ہو؟ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. اس سورت کا پڑھنا مستحب ہے، چونکہ حدیث شریف میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے. ثم یرکع، تو جب قرات بھی ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت کی تلاوت ہو گئی، تو فرمایا ثم یرکع، پھر رکوع کرے، رکوع کے بعد سجدے ہوں گے. فاذا قام للثانیہ، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، پہلی رکعت ہو گئی، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، ابتداء بالبسملۃ، تو ابتدا کرے بسم اللہ سے، یعنی شروع میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ، تو ابتدا کرے بسملہ سے. ثم بالفاتحہ، پھر کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ. ثم بالسورہ، پھر کسی سورت کی تلاوت کرے. اور کون سی سورت کی تلاوت کرنا مستحب ہے اس کو بتائیں گے. وَنُدِبَ أَن تَكُونَ سُورَةَ الْغَاشِيَةِ، اور مستحب یہ ہے کہ جس سورت کی تلاوت کرے دوسری رکعت میں وہ سورت کون سی ہو؟ سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورت ہونا چاہیے. تو نماز عید میں 2 رکعتوں میں دونوں میں تلاوت کی جائے گی. پہلی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کرنا مستحب ہے؟ اور دوسری رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کرنا مستحب ہے؟ یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اور حدیث پاک بھی ہے، فقہا نے بھی فرمایا یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور دوسری میں سورہ منافقون کی. 2 طرح کی احادیث آئی ہیں. رسول پاک علیہ السلام پہلی میں سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری میں سورہ منافقون کی. اور یہ بھی حدیث میں پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرماتے، دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. یعنی حضور علیہ السلام کبھی ان 2 صورتوں کو پڑھتے تھے اور کبھی ان 2 صورتوں کو پڑھتے تھے. تو ان میں سے کوئی بھی صورت پڑھنا مستحب ہے. تو جب دوسری رکعت میں قرات ہو چکی تو فرمایا ثم یکبر تکبیرات الزوائد ثلاثا، پھر 3 زائد تکبیریں کہیں، کیونکہ قرات ہو چکی ہے، پھر 3 زائد تکبیریں کہے. ویرفع یدیہ فیہا، اور ان تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بلند کرے. کما فی الاولی، جس طرح پہلی رکعت میں اٹھائے تھے، جس طرح پہلی رکعت میں اٹھائے تھے.
وہذا اولا، اور یہ بہتر ہے. اب یہاں سے یہ مسئلہ بتانے جا رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں زائد تکبیریں کب کہیں ہیں؟ قراءت کرنے کے بعد. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد، یعنی قراءت کے بعد زائد تکبیریں کہیں ہیں. یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے، اس لیے کہ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے ہوئی تھی وہ، پھر قراءت ہوئی، پھر رکعت جب پہلی مکمل ہو گئی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں پہلے قراءت ہو گئی، تو دونوں رکعتوں کی قراءت مل گئی. پہلی کی تکبیر قراءت سے پہلے ہے اور دوسری کی تکبیر قراءت کے، تو یہ افضل ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا جیسے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے تکبیریں کہیں تھی، دوسری رکعت میں بھی پہلے اس نے زائد تکبیریں کہیں، دوسری رکعت میں بھی قراءت سے پہلے زائد تکبیریں کہیں، تب بھی نماز ہو جائے گی، تب بھی نماز عید. لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے قراءت کرے بعد میں زائد تکبیریں کہے. اسی مسئلے کو بیان کیا کہ یہ طریقہ جو ذکر کیا یہ افضل ہے اس صورت سے جبکہ تکبیروں کو قراءت پر مقدم کیا جائے. وہذا اولا، اور یہ بہتر ہے، من تقدیم تکبیرات الزوائد فی الرکعۃ الثانیۃ علی القراءہ، اور یہ بہتر ہے دوسری رکعت میں زائد تکبیروں کو قراءت پر مقدم کرنے سے. اور یہ طریقہ یعنی تکبیروں کو دوسری رکعت میں قراءت سے مؤخر کرنا، یہ بہتر ہے دوسری رکعت میں زائد تکبیروں کو قراءت پر مقدم کرنے سے. فَإِنْ قَدَّمَتْ تَكْبِيرَاتِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا، تو اگر دوسری رکعت میں تکبیرات کو قراءت پر مقدم کر دیا، دوسری رکعت میں زائد تکبیروں کو اگر قراءت پر مقدم کیا، قراءت سے پہلے تکبیریں کہیں، جازا، تو جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. اختلاف جو ہے افضلیت کا ہے. افضل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں پہلے قراءت کرے اس کے بعد زائد تکبیریں کہے.